تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ فرقان آیات 10 تا 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بڑا بابرکت ہے وہ۔ تفسیر، یہاں پھر وہی تبارک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعد کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس جگہ اس کے معنی ہیں بڑے وسیع ذرائع کا مالک، غیر محدود قدرت رکھنے والا۔ اس سے بالا تر ہے کہ کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنا چاہے اور نہ کر سکے۔ ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، وہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہتر اور بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ویجعل لک قصورا، اور بڑے بڑے محل۔ بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں۔ تفسیر، اصل میں لفظ الساعہ استعمال ہوا ہے۔ ساعت کے معنی گھڑی اور وقت کے ہیں اور الف لام اس پر عہد کا ہے، یعنی وہ مخصوص گھڑی جو آنے والی ہے جس کے متعلق ہم پہلے تم کو خبر دے چکے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر اس وقت خاص کے لیے بولا جاتا ہے جب کہ قیامت قائم ہوگی۔ تمام اولین و آخرین از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جزا یا سزا دے گا۔ جھٹلانے سے مراد یعنی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی کسی قابل لحاظ بنیاد پر قرآن کے جعلی کلام ہونے کا شبہ ہے، یا ان کو در حقیقت یہ گمان ہے کہ جن آزاد کردہ غلاموں کے یہ نام لیتے ہیں وہی تم کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، یا انہیں تمہاری رسالت پر ایمان لانے سے بس اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، یا وہ تمہاری تعلیم حق کو مان لینے کے لیے تیار تھے مگر صرف اس لیے رک گئے کہ نہ کوئی فرشتہ تمہاری اردلی میں تھا اور نہ تمہارے لیے کوئی خزانہ اتارا گیا تھا۔ اصل وجہ اس میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ آخرت کا انکار جس نے ان کو حق اور باطل کے معاملے میں بالکل غیر سنجیدہ بنا دیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ سرے سے کسی غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اور تمہاری معقول دعوت کو رد کرنے کے لیے ایسی ایسی مضحکہ خیز حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور بھی زندگی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس 4 دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے، بت پرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی اور منکر خدا بھی، نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا۔ پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے مشرک ہو کر مرنے اور موحد یا ملحد ہو کر مرنے میں؟ صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے نزدیک کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے، اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری یکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو۔ دہریے، آتش پرست، عیسائی، موسائی، ستارہ پرست، بت پرست سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق تجربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازماً خوشحال یا لازماً بدحال رہتا ہو۔ بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے اعمال کا ایک ہی مقرر نتیجہ نہیں دیکھتے۔ ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے، ایک نیکوکار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے۔ لہٰذا دنیاوی نتائج کے اعتبار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے۔ اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے، ایک منکر آخرت کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ طفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے
اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی۔ تفسیر: آگ کا کسی کو دیکھنا ممکن ہے کہ استعارے کے طور پر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ جامع مسجد کے مینار تم کو دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے حقیقی معنوں میں ہو، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح بے شعور نہ ہو بلکہ دیکھ بھال کر جلانے والی ہو۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے۔ دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں، وَادْعُوا ثَبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نہ علی ربک وعدا مسئولا، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ تفسیر: اصل الفاظ ہیں وعدا مسئولا، یعنی ایسا وعدہ جس کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک شخص یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جنت کا یہ وعدہ اور دوزخ کا یہ ڈراوا کسی ایسے شخص پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے جو قیامت اور حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا پہلے ہی منکر ہو۔ اس لحاظ سے تو یہ بظاہر ایک بے محل کلام محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ میں ایک بات منوانا چاہتا ہوں اور دوسرا نہیں ماننا چاہتا، تو بحث و حجت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر میں اپنے مخاطب سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ زیر بحث مسئلہ میری بات ماننے یا نہ ماننے کا نہیں بلکہ تمہارے اپنے مفاد کا ہے، تو مخاطب چاہے کیسا ہی ہٹ دھرم ایک دفعہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں کلام کا طرز دوسرا ہی ہے۔ اس صورت میں مخاطب کو خود اپنی بھلائی کے نقطۂ نظر سے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری زندگی کے ہونے کا چاہے ثبوت موجود ہو نہ ہو، مگر بہرحال اس کے نہ ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے، اور امکان دونوں ہی کا ہے۔ اب اگر دوسری زندگی نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی مڑ کر مٹی ہو جانا ہے، اور آخرت کے قائل کو بھی۔ اس صورت میں دونوں برابر رہیں گے، لیکن اگر کہیں بات وہی حق نکلی جو یہ شخص کہہ رہا ہے تو یقیناً ہم مشکل سے دو چار ہوں گے۔ اس طرح یہ طرز کلام مخاطب کی ہٹ دھرمی میں ایک شگاف ڈال دیتا ہے، اور اس شگاف میں مزید وسعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قیامت، حشر، حساب اور جنت و دوزخ کا ایسا تفصیلی نقشہ پیش کیا جانے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ تفسیر: آگے کا مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت نہیں ہے بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین معبود بنا بیٹھے تھے۔ بظاہر ایک شخص وما یعبدون کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عموماً ما غیر بالعقل اور من ذوی العقل کے بولا جانا ایسا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر ذی عقل اور کون ہے ذی عقل کے لیے بولتے ہیں، مگر اردو میں یہ بولا جاتا ہے۔ عربی میں بھی یہ الفاظ بالکل ان معنوں کے لیے مخصوص نہیں۔ بسا اوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے
طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے۔ ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے۔ چونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے، اس لیے خواہ فرشتوں اور بزرگ انسانوں کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو، مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لیے من کے بجائے ما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ تفسیر: یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ مثلاً سورہ سبا میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے، یہ لوگ تو جنوں یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، ان میں سے اکثر ہی کے مومن تھے۔ آیات 40 تا 41۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِلَّا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ اور جب اللہ پوچھے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے میں مجھے حق نہ تھا۔ میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ قالو، وہ عرض کریں گے، سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسَوُا الذِّکْرَ، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی عطا کیا تاکہ یہ سبق بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ تفسیر: یعنی یہ کم ظرف اور کمینے لوگ تھے، آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں گے، یہ کھا پی کر نمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیحتیں بلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام نے ان کو کی تھیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو۔ تفسیر: یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بالکل بے اصل ثابت ہوگا، اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، الٹے تم کو خطا کار ٹھہرا کر بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ہم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو، اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے، بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کر دیں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو گے۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تفسیر: یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے، یعنی کفر و شرک۔ سیاق و سباق سے خود ہی ظاہر ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتکب قرار دیے جا رہے ہیں۔
وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے۔ تفسیر: یہ جواب ہے کفار مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رہے کہ کفار مکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کی رسالت بھی تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھا رہے ہو؟ پہلے کون سا نبی ایسا آیا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو اور بازاروں میں نہ چلتا پھرتا ہو؟ اور خود عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، جن کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، انجیلوں کے اپنے بیان کے مطابق کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ تفسیر: یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان۔ منکرین نے ظلم و ستم اور جاہلانہ عداوت کی جو بھٹی گرم کر رکھی ہے، وہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے ثابت ہوگا کہ رسول اور اس کے صادق الایمان پیرو کھرا سونا ہیں۔ کھوٹ جس میں بھی ہوگی وہ اسی بھٹی سے بخیریت نہ گزر سکے گا، اور اس طرح خالص اہل ایمان کا ایک چیدہ گروہ چھٹ کر نکل جائے گا جس کے مقابلے میں پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکے گی۔ نہ بھٹی گرم ہو تو ہر طرح کے کھوٹے اور کھرے آدمی نبی کے گرد جمع ہو جائیں گے اور دین کی ابتدا ہی ایک خام جماعت سے ہوگی۔ دوسری طرف منکرین کے لیے بھی رسول اور اصحاب رسول ایک آزمائش ہیں۔ ایک عام انسان کا اپنی ہی برادری کے درمیان سے یکایک نبی بن کر اٹھا دیا جانا، اس کے پاس کوئی فوج فرہ اور مال دولت نہ ہونا، اس کے ساتھ کلام الہی اور پاکیزہ سیرت کے سوا اور کوئی عجوبہ چیز نہ ہونا، اس کے ابتدائی پیرووں میں زیادہ تر غریبوں، غلاموں اور نوعمر لوگوں کا شامل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ان چند مٹھی بھر انسانوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بے سہارا چھوڑ دینا، یہی وہ چھلنی ہے جو غلط قسم کے آدمیوں کو دین کی طرف آنے سے روکتی ہے اور صرف ایسے ہی لوگوں کو چھان چھان کر آگے گزارتی ہے جو حق کو پہچاننے والے اور راستی کو ماننے والے ہوں۔ یہ چھلنی اگر نہ لگائی جاتی اور رسول بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ کر تخت فرما روائی پر جلوہ گر ہوتا، خزانوں کے منہ اس کے ماننے والوں کے لیے کھول دیے جاتے اور سب سے پہلے بڑے بڑے رئیس آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، تو آخر کون سا دنیا پرست اور بندہ غرض انسان اتنا احمق ہو سکتا تھا کہ اس پر ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو جاتا؟ اس صورت میں تو راستی پسند لوگ سب سے پیچھے رہ جاتے اور دنیا کے طالب بازی لے جاتے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تفسیر: یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم سب کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو؟ کیا اب تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہیں؟ کان ربک بصیرا، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تفسیر: اس کے دو معنی ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہے۔ ایک یہ کہ تمہارا رب جو کچھ کر رہا ہے کچھ دیکھ کر ہی کر رہا ہے، اس کی اندھیر نگری نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس خلوص اور راست بازی کے ساتھ اس کٹھن خدمت کو تم انجام دے رہے ہو وہ بھی تمہارے رب کی نگاہ میں ہے، اور تمہاری مساعی خیر کا مقابلہ جن زیادتیوں اور بے ایمانیوں سے کیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا پورا اطمینان رکھو کہ نہ تم اپنی خدمات کی قدر سے محروم رہو گے اور نہ وہ اپنی زیادتیوں کے وبال سے بچے رہ جائیں گے۔